الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، دو لفظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں کا معنی و مفہوم ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک حرص کا لفظ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حریص ہیں، مومنوں کے بارے میں حریص ہیں۔ یہ حرص کا لفظ حد سے بڑی ہوئی خواہش کے بارے میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، جبکہ ہم اپنی زبان میں حریص جس انسان کو کہتے ہیں وہ لالچی، جی وہ زیادہ سے زیادہ بخیل، ہم اس آدمی کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں حریص کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو حد سے بڑھ کر چاہنا۔ اللہ کے رسول کو حریص کہا گیا ہے کہ وہ مومنوں کی خیر کے بارے میں حریص ہیں، حد سے زیادہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو خیر ملے، ان کو بھلائی ملے، ان کو عزت ملے، ان کو عظمت ملے۔ دوسرا لفظ حضرات مکر کا ہے۔ مکر کا لفظ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے ہیلہ بازی کے لیے، مکاری کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تدبیر کے لیے۔ مکر اچھا بھی ہو سکتا ہے، مکر برا بھی ہو سکتا ہے۔ مکروا و مکر اللہ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مکر کیا۔ مکر سے کیا مراد ہے؟ یعنی انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تدبیر کی۔ تو اردو زبان میں یہ لفظ برے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اچھا اس کا استعمال نہیں ہے، جبکہ عربی زبان میں یہ لفظ برے اور اچھے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آج کہا گیا افامن الذین مکروا السیئات، کیا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں؟ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ لوگ بے چنت ہو گئے ہیں، ان کو کوئی چنتا نہیں ہے، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے کہ مکروا السیئات، اور خصوصاً وہ لوگ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اہل حق کے خلاف، جو مسلسل سازشیں کر رہے ہیں، بری تدبیریں کر رہے ہیں، ان کو اذیت دینے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، دین کے راستے میں کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس زمین سمیت اندر کو دھنسا دے جس زمین کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت ہے، اور اللہ پاک بالعموم یہ عذاب ان لوگوں کو دیتا چلا آیا ہے جن لوگوں کو اللہ پاک نے اپنی دنیاوی نعمتوں سے بہت زیادہ نوازا، بہت زیادہ، یعنی معمول سے ہٹ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا کی، مال و دولت عطا کیا، رزق عطا کیا، ان کو دنیاوی ترقیاں عطا فرمائیں، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے کفر کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ پھر اللہ پاک نے ان کو صرف ان کو قتل نہیں کیا، ان کو برباد نہیں کیا، بلکہ اس طرح برباد کیا کہ جس زمین کے اوپر رہتے تھے، جو بہت سارا مال و دولت ان کے پاس موجود تھا، وہ خود بھی زمین کے اندر چلے گئے اور ان کا مال و دولت بھی زمین کے اندر چلا گیا۔ اس کی سب سے بدترین مثال قارون کی مثال ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اتنا کچھ عطا کیا تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں، یعنی ایک قافلہ اٹھایا کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے اس کو غرق کیا تو جس زمین کے اوپر وہ رہتا تھا، جہاں اس نے جنتیں آباد کی تھیں، بسائی تھیں، اللہ پاک نے اس کو اس طرح برباد کیا کہ وہ زمین کے اندر اپنی ساری ان نعمتوں کے ساتھ زمین کے اندر دھنس گیا اور زمین کے اوپر مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے کہ 3 خسف اور ہوں گے، یعنی 3 خسف اور ہوں گے، یعنی اس طرح کے 3 عذاب اور آئیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک عذاب مشرق میں آئے گا، مشرق میں آئے گا، ایک کوئی ایسی جگہ ہوگی، پتہ نہیں کتنی جگہ ہوگی، اس کی لپیٹ میں کتنے ملک آئیں گے، کتنی بستیاں آئیں گی، کتنا حصہ آئے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا ایک خسف مغرب میں ہوگا،
وہاں بھی اللہ پاک اسی طرح زمین کے اندر دھنسا دیں گے لوگوں کو. اور پھر آپ نے فرمایا ایک خسف عرب کے اندر بھی آئے گا، اور اس کا پس منظر بھی اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہاں کوئی آ کر پناہ لے گا، اس کے تعاقب میں لشکر آئیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی عرب کو وہ پتہ نہیں کیا طرز عمل اختیار کریں گے، ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے عرب کو بھی زمین کے اندر دھنسا دے گا. یہاں تک کہ ایک ام المومنین فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی دھنس جائیں گے جو عرب کے اندر مزدوری کرنے کے لیے گئے ہوں گے. تو اللہ اس مومنین نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ ان کا کیا قصور ہوگا، وہ تو اجرت کے لیے وہاں گئے ہوئے ہوں گے. آپ نے فرمایا ایک دفعہ وہ دھنس جائیں گے، قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیتوں کے ساتھ اٹھائے گا. ہاں جی، لیکن ایک دفعہ وہ دھنس جائیں گے. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ پاک کے اپنے فیصلے ہیں، اور جس طرح رزق کے لیے وقت مقرر ہے، موت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے عذابوں کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. جب لوگ اعمال کے اعتبار سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو خدا کا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے. اور یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یہ جو بری تدبیریں کر رہے ہیں، کیا اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کچھ ایسی جگہوں سے، کچھ ایسی سمتوں سے ان کے اوپر امڑ پڑے کہ جہاں ان کا کبھی خیال و گمان بھی نہیں کیا تھا، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی عذاب آ سکتا ہے. وہ بظاہر اپنی مادی آسودگی، مادی خوشحالی، اپنے مال و اسباب، اپنے جتھا و برادری، اپنے طاقتور مالی حیثیت کے ذام میں ہوتے ہیں کہ اب ہمیں کیسے زوال آ سکتا ہے. یہ ایک کاروباری مرکز ہے، یہ دوسرا مرکز ہے، یہ ایک کارخانہ، یہ دوسرا کارخانہ، یہ مارکیٹ، دوسری مارکیٹ، ایک پر زوال آئے گا دوسری تو بچ رہے گی، دوسرے، یعنی انسان سوچتا رہتا ہے. لیکن جب اللہ پاک لینے پہ آتا ہے تو دیر نہیں لگاتا. جی، ایسی جگہ سے عذاب آتا ہے جہاں انسان کا یعنی کوئی وہم و گمان بھی نہیں جاتا. یہ بالعموم ہوتا اس طرح ہے کہ جب اللہ پاک عذاب دینے لگتا ہے تو جس وجہ سے ان کو عذاب دیا جاتا ہے اس گناہ کے کرنے کے مواقع اللہ پاک آسان کر دیتا ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئی تھی تو اس وقت وہ ناچ رہی تھی، خوشیاں منا رہی تھی اور جشن منا رہی تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ مست تھے. یہ جنسی جنون کی وجہ سے مست تھے، جس طرح نشے میں کوئی مقبول ہوتا ہے. لیکن صبح ان کے اوپر عذاب آیا، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن مکے کے اوپر حملہ آور ہوئے، اس رات کو مکے کے اندر کسی انسان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ صبح ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا. اور خود اللہ کے رسول نے بھی یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مہربانی فرما کہ ہمارا یہ 10,000 کا لشکر جا رہا ہے، ہم آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے آنے کی اہل مکہ کو کوئی خبر نہ ہو. اور کوئی خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس وقت اس کیمپ پہ تھے، وہ صبح اٹھے، وہ سفیان اس کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا یہ کون سے یار، یہ تو یہاں کوئی لشکر آیا ہوا ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ یہ محمد رسول اللہ، یہ ان کا لشکر آیا ہے. تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ کچھ تیاری بھی نہ کر سکے. بالآخر فیصلہ یہی ہوا کہ مکے کو محمد رسول اللہ کے سپرد کر دیا گیا. تو میرے عزیز دوستو، خدا کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے، بندہ مومن کو اس سے ناچینت نہیں ہونا چاہیے. عذاب گھنٹیاں بجا کر نہیں آتے. پہلے اللہ کے فرشتے اعلان اور منادیاں نہیں کرتے کہ اس قوم پر، اس بستی پر عذاب آنے والا ہے، تیار ہو جاؤ، توبہ کر لو. بلکہ عذاب بالعموم ایسے عالم میں ہوتے ہیں جب انسان اپنے نشے میں مست ہوتا ہے اور انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کوئی زوال نہیں آ سکتا. اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے اور کچومر نکال کر چلا جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو